ایک دن آئے گا آپ ماں کی آواز سننے کے لیے ترس جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے انسانیت کو اعلیٰ اخلاق اور والدین کی خدمت کا درس دیا۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے والدین کی نافرمانی، دنیا اور آخرت کا نقصان۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج اولاد بڑی ہو کر والدین کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ ماں باپ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اولاد پر قربان کر دی، آج وہی اولاد ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کے والدین اولڈ ہاؤس میں ہیں اور کسی کی ماں تنہائی میں رو رہی ہے، اور کسی کا باپ اولاد کے رویے سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذرا سوچئے، اللہ نے توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان کے مقام کی عظمت ہے۔ ایک ماں 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، تکالیف برداشت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنی نیند، آرام اور خواہشات کو قربان کر دیتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ماں کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ باپ سخت گرمی میں کام کرتا ہے، سردی میں محنت کرتا ہے، اپنی خواہشات قربان کر کے اولاد کا مستقبل بناتا ہے۔ اور کئی باپ تو ایسے ہیں جن کے اپنے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے نئے کپڑے لے آتے ہیں۔ خود بھوکے رہتے ہیں مگر اولاد کو کھلاتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کی کچھ عام صورتیں ہیں۔ نافرمانی صرف چیخنے اور چلانے کا نام نہیں۔ والدین کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ ان کی بات کو سن کر منہ بنایا جائے، اونچی آواز میں جواب دیا جائے، ان کی بے عزتی کی جائے، ان کا فون نہ اٹھایا جائے اور بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، ہم مارتے تو نہیں لیکن صرف بات نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں، خاموش بے رخی بھی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو۔ سوچئے، صرف اف کہنے سے بھی منع کیا گیا تو جو لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ اور نافرمان اولاد کی چند نشانیاں ہیں: والدین کی بات سے چڑنا، ان کے مشورے کو فضول سمجھنا، دوستوں کو والدین پر ترجیح دینا، ماں باپ کے سامنے غصہ کرنا اور بڑھاپے میں ان کی خدمت سے بھاگنا۔ دنیا میں والدین کی نافرمانی کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت سارا پیسہ تو کما لیتے ہیں مگر سکون نہیں۔ ممکن ہے والدین ناراض ہوں۔ دوسری چیز، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے تو انسان کی ترقی رک جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، اولاد بھی ویسا ہی سلوک کرے گی جو یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا رہا، اور یہی قدرت کا نظام ہے۔ زندگی کے اندر ہمیں ایسے بہت سے سبق آموز واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنے باپ کو صرف اس بات پر الگ کھانا دیتا تھا کہ ہاتھ کانپتے تھے اور ان سے کھانا باہر گر جاتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اس کے لیے الگ سے برتن بنا رہا۔ باپ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، ابو جی، آپ کے لیے ایک الگ برتن بنا رہا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کو اس میں کھانا دیا کروں گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ باپ کانپ اٹھا۔ اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پا لیا پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سوچئے، جنت کا راستہ ماں کی خدمت کے ساتھ جڑا ہے۔ اور آج کا ہمارا المیہ تو یہی ہے۔ آج لوگ دوستوں کے لیے وقت رکھتے ہیں، موبائل کے لیے وقت رکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے وقت تو رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بعض نوجوان گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں مگر ماں باپ کی ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے، اور یہی بہت خطرناک علامت ہے۔ بعض لوگ شادی کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں، بیوی کی ہر بات مانتے ہیں، ماں کی بات بری لگتی ہے۔ یاد رکھیں، اچھی بیوی وہی ہے جو شوہر کو والدین سے دور نہ کرے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں، ہمارے والدین تو بہت غصے والے ہیں، وہ ہمیں سمجھتے نہیں، پھر بھی ان کا ادب لازم ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، بے ادبی نہیں۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آج بھی موقع ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور ان کے دوستوں، رشتہ داروں، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو بھی قرآن، نماز، ذکر و اذکار آپ کریں گے
وہ آپ کے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح والدین کو خوش کرنے کے چند آسان اعمال ہیں۔ روزانہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سلام کریں، ان کا ہاتھ چومیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی بات کو پوری توجہ سے سنیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ قرآن میں جو دعا بتلائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اے نوجوان، آج تم طاقتور ہو، کل کو تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آج اگر والدین کی قدر نہ کی تو کل کو پچھتاوا ہوگا۔ یاد رکھیں، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انسان روتا رہ جاتا ہے کہ کاش ایک بار پھر ماں کی آواز سن لیتا۔ ناظرین، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سلام کریں، ان کے ہاتھ چومیں اور ان سے معافی مانگیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کو خوش کریں۔ کیا معلوم کل کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے اور انہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو صحت و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو آج ہی ان کو مسکرا کر دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔